بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معززین اور قابل احترام ویورز، آپ سب کو فاروقی میڈیا چینل میں دل کی آتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے دوستو، اب ہم چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ آج ہم آپ کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور خاندان کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ چینل سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری سلسلہ وار ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔ الا ان اولیاء اللہ لخوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں دو انعاموں کا ذکر فرمایا۔ پہلا انعام بے خوفی اور دوسرا انعام بے غمی ہے۔ بظاہر یہ دونوں نعمتیں عام سی معلوم ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ دونوں نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بہتری اور سعادت انہی میں پوشیدہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کسی نہ کسی صورت میں دوسری مخلوق سے پیوستہ ہے۔ اسی پیوستگی کی بنا پر انسان کو کبھی امن اور کبھی ڈر اور خوف سے دوچار رہنا پڑتا ہے۔ داخلی اور خارجی طور پر انسان کو دو چیزیں یعنی جان اور مال بہت عزیز ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ساری زندگی انہی دونوں چیزوں کو بچانے میں صرف ہو جاتی ہے۔ اس پر خوف رہتا ہے، اگر اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو وہ بھوک سے مر جائے گا، اور اگر اس کے رہنے کے لیے جگہ نہ ہوگی تو وہ رنج و غم اور مصیبت کا شکار ہوگا۔ کوئی بیرونی قوت اسے جان سے مار ڈالے یا اس کا مال چھین نہ لے۔ غرض اس کی زندگی میں ہر طرح سے ہر وقت خوف ہی خوف رہتا ہے۔ اس خوف سے بے خوف ہونے کا واحد حل اللہ سے دوستی ہے، یعنی اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالی ہر لحاظ سے اپنے دوستوں کو اپنا ہی محتاج کر لیتا ہے اور انہیں اپنے قدرت کاملہ سے ضروریات کی نعمتیں پہنچاتا ہے۔ لہٰذا وہ خوراک، لباس، رہائش، چلنے پھرنے میں اللہ پر ہی بھروسہ کیے ہوئے ہیں، یعنی انہیں توحید میں عین العین کا مقام حاصل ہوتا ہے، جس کی بنا پہ انہیں دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ اگر کوئی انہیں جان سے مارنے کے لیے آتا ہے تو اللہ اس کے ارادوں کو بدل کر ان کا گرویدہ کر دیتا ہے، اور یہ مقام انہیں صرف یقین کامل اور استقامت ایمان کی بنا پر اللہ کا ولی بننے پر ہی حاصل ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ خواہ کوئی بادشاہ ہو یا غدا کر یا امیر ہو یا غریب، مالک ہو یا ملازم، غرض یہ کہ وہ کچھ بھی ہو، وہ حصول دنیا کے خوف میں مبتلا نظر آئے گا، اور اللہ کا کسی کو بے خوف کر دینا کتنی بڑی نعمت اور احسان عظیم ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق اولیاء ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس دوسرے انعام کا ذکر کیا گیا ہے وہ بے حزنی ہے، یعنی بے غم ہو جانا۔ انسان ہر وقت دنیوی طور پر کسی نہ کسی چیز کا طالب رہتا ہے، مگر یہ چیز اسے نہیں ملتی، اس کی محرومی اس میں حزن یعنی غم پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اس کا دل بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا رہنے لگتا ہے، جیسے وہ بدقسمتی تصور کر بیٹھتا ہے، حالانکہ کسی چیز کے حاصل ہونے یا نہ ہونے میں قدرت کاملہ کا کچھ نہ کچھ مصلحت انگیز اقدام ہوتا ہے۔ حصول رزق کے لیے کوشش کرنا فرض عین ہے۔ اس کاوش کے نتیجہ میں جو مل جائے اس پر قناعت اور گزر اوقات کرنا اللہ پر بھروسے کی علامت ہے، مگر بے صبر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر معاملہ اس کی ذاتی خواہشات کے مطابق ہو۔ اگر اس کی کوئی خواہش پوری ہو جائے تو صرف وہ وقتی طور پر خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن خواہش پوری نہ ہونے کی صورت میں تل ملانے لگتا ہے، جس سے اس پر غم اور پریشانی طاری رہتی ہے، حتیٰ کہ اہل دنیا کے شب و روز اس غم میں گزر جاتے ہیں اور انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دنیا کے اس غم سے بے غم کر دیتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ کتنا بڑا فضل عظیم ہے کہ اسے کسی طرح کا غم ہی نہ ہو،
کیونکہ اللہ کے بندے جب اپنی خواہشات کو مکمل طور پر رضا الہی کے تابع کر لیتے ہیں تو انہیں اس بنا پر اللہ کی طرف سے ہر وقت سکون اور اطمینان قلب حاصل رہتا ہے، اور دنیا کے غم ہمیشہ اس کے لیے ان سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کے علاوہ انسان کو آخرت میں سزا ملنے کا خوف ہے اور جنت میں داخل نہ ہونے کا غم فکر لاحق ہے، مگر جب کوئی ہر لحاظ سے اللہ کی دوستی کے زمرہ میں آ جاتا ہے تو وہ آخرت کے حساب و کتاب سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور یوم حشر میں کامیابی کی بنا پر اس سے دوزخ کے غم کا خطرہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس آیت کریمہ کی روح سے اولیاء اللہ کو یہ جو دو انعام ملتے ہیں بڑے ہی عظیم ہیں۔ اگر ان دونوں انعاموں کو دنیا اور آخرت کی بادشاہت کہہ دیا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا، یعنی اللہ کی پہچان ہی یہی ہے کہ دین و دنیا میں یہ دونوں انعامات ان کے حال میں شامل ہوں گے، اس لیے وہی اللہ کے ولی یعنی دوست ہیں۔ اہل ایمان میں سے جو لوگ اللہ کی دوستی کے طالب بنتے ہیں انہیں ہر صورت میں اپنی زندگی کی ضروریات کو اس کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ جو رزق اور مال انہیں اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے اس پر شکر کرتے ہیں، اور جو نہیں ملتا اس پہ صبر کرتے ہیں۔ صبر اور شکر کا دامن انہیں ہر لمحہ یاد الہی، کثرت عبادات اور زہد و تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ شمع رسالت کے فیضان نبوت کے وسیلہ سے ہی اولیاء کو اللہ کا مقام قرب اور مقام ولایت حاصل ہوتا ہے۔ جن اولیاء کو ولایت کا انمول مقام حاصل ہوا ان میں سے ایک بزرگ ہستی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی تاپاہ کی طرح اجاگر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا اگر غور سے احاطہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت بابا فرید نے ہوش سنبھالتے یاد الہی کا دامن پکڑ لیا، اور انہوں نے یہ بات دل میں ٹھہرا لی کہ جو رزق انہیں اللہ کی طرف سے ملے گا اس پہ گزارا کریں گے۔ اسی سلسلہ میں انہیں بے پناہ فاقہ کشی برداشت کرنا پڑی، زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم رہنا پڑا، مگر چونکہ ان کے سامنے صرف ایک ہی منزل تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آخر اس تزکیہ نفس کی بنا پر وہ اللہ کے محبوب اور مقرر بندے بن گئے، اور جو ہی اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا گیا اللہ نے انہیں اپنے انعام یعنی بے خوفی اور بے حزنی سے نواز دیا۔ حضرت بابا فرید کو چونکہ یہ مقام حاصل ہے اس لیے ان کے مرقد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے باعث اہل دنیا میں باعث سکون و امن بنا دیا ہے۔ ان کے آستان پر جو بھی غم زدہ اور دنیا کے مصائب سے خوف زدہ لوگ جاتے ہیں ان کے دلوں کو سکون اور امن کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ انسان آپ کے آستان پر آ جائے اور اسے اطمینان قلب حاصل ہو جو دنیا کی چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق طریقت میں بزرگان چشت سے ہے، اور اس سلسلہ عالیہ میں آپ کو سرزمین پاکستان میں بڑی اہمیت اور عظمت حاصل ہے، کیونکہ آپ کے ذات گرامی کی وجہ سے پنجاب میں بے شمار غیر مسلم اقوام حلقہ بغوش اسلام ہوئی۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے موس اعلیٰ حضرت ابو اسحاق شامی ہیں جو قصبہ چشت کے رہنے والے تھے اور اسی نسبت سے چشتی کہلوائے۔ قصبہ چشت ملک افغانستان کے شہر ہرات سے کچھ فاصلے پر ہے۔ حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے طریقت سے یہ نسبت حضرت خواجہ ابو محمد عبدال چشتی، حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی، حضرت خواجہ مدود چشتی اور دیگر بزرگان کی وساطت سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حاصل ہوئی۔ پھر ان کے ذریعہ سے حضرت خواجہ بختیار کاکی سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی۔ طریقت میں یہ نسبت عشق الہی کے جذبہ میں سرشار ہے، یہی وجہ ہے کہ نسبت چشتیہ کے بزرگان میں عشق الہی کا جذبہ بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں عشق الہی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دنیا کا مال زر بڑی تیزی سے آیا، مگر انہوں نے اللہ کی محبت کے لیے
دنیا کی کسی چیز کی طرح ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ یہ کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا مقام ہے کہ شاہان وقت کی بیٹی آپ کی زوجہ مطہرہ ہو، شاہان وقت کی بیٹی آپ کی زوجہ مطہرہ ہو، اور اس گھر میں گزر اوقات کے لیے سوائے اللہ کے بھروسہ کے اور کچھ نہ ہو۔ لہٰذا آپ ان چند اولیاء میں سے ہیں جنہیں ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں استغنا حاصل تھا۔ حضرت بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں خلوص محبت کے جذبات میں مختلف دیگر اولیاء کرام نے یوں اظہار فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ارشاد غرامی ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جلیل القدر خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خاندان چشت کی روشن شمع اور شہباز رسدہ فرمایا۔ یہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی جامع اور سچی تعریف ہے جس کے بعد دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کی ضرورت تو نہیں رہتی، مگر یہاں یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اپنے اپنے وقت کی فقید المثال عظیم ہستیوں میں سے آپ کو کن الفاظ سے یاد کیا ہے۔ جب دہلی میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمیری پہلی دفعہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت خواجہ قطب عالم بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو خواجہ خواجگان کی خدمت میں سلام کے لیے پیش کیا۔ جس وقت حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو فرمایا، بابا بختیار رحمۃ اللہ علیہ تمہارے دام میں ایسا شہباز عظیم آیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے سوا کہیں قرار نہ پکڑے گا۔ پھر فرمایا کہ فرید ایک ایسی شمع ہے جس سے خانقاہ درویشاں روشن ہو جائے گا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کا ارشاد عالی، حضرت شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے اکابر شیخ و شیوخ میں سے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات دوران سیر و سیاحت اس وقت ہوئی جب آپ بغداد شہر میں بغیر سیاحت تشریف لے گئے اور آپ چند روز ان کی خدمت اقدس میں بھی رہے۔ راحت القلوب میں حضرت بابا صاحب نے خود فرمایا، شیخ شہاب الدین قدس سرۃ العزیز کو اس دعا گو نے دیکھا ہے اور چند روز ان کی خدمت میں بھی رہا ہے۔ رخصت کے وقت حضرت سہروردی نے جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تصنیف و عوارف المعارف کا ایک کلمی نسخہ عنایت فرمایا اور دعا دی، شیطان رابر ذات شمار دست قدرت بنا شد، یعنی شیطان تم پر قابو نہ پا سکے گا۔ حضرت سید الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دوران صحت و صحت میں جب حضرت بابا فرید الدین بخارا پہنچے تو اس وقت ان سے ان کی ملاقات آپ سے ہوئی۔ آپ نے اپنے اوپر سے سیاہ چادر اتار کر جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمائی تھی اور چند مرتبہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غور سے دیکھ کر فرمایا، اے درویش از مشیخ روزگار غرد و اہم عالم از مریدان دفرزند دانش پرشود، یعنی یہ درویش مشیخ روزگار سے ہوگا اور تمام عالم اس کے مریدوں سے بھر جائے گا۔ حضرت جلال الدین تبریزی کا ارشاد ہے کہ آپ حضرت ابو سعید تبریزی کے مرید و خلیفہ اور مشیخ کبار میں سے ہیں۔ آپ نے تبلیغ اسلام کا اہم فریضہ بڑی خوبی سے انجام دیا ہے۔ جب آپ ملتان سے دہلی جا رہے تھے تو راستہ میں کوٹھنوال میں ٹھہرے تھے اور وہاں لوگوں سے پوچھا تھا کہ مجھے یہاں سے خدا کے دوست کی خوشبو آتی ہے، لہٰذا مجھے بتاؤ کہ یہاں کون کون درویش ہیں تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ لوگ آپ کو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے۔ اس وقت حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹھنوار سے بیر مسجد میں بیٹھے تھے۔ آپ کے کپڑے بہت زیادہ پھٹے پرانے تھے اور ہوا کے جھونکے سے بدن کا کوئی نہ کوئی حصہ برہنہ ہو جاتا تھا جس سے آپ کو شرم محسوس ہوتی تھی۔ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نور باطن سے اس بات کو معلوم کیا اور فرمایا، اے فرزنداز چنی حال غم مخوری کے نتیجہ ان انبود کے قطب روزگار خواہی شد، یعنی اے بیٹا اس حال سے غمگین مت ہو، اس کا نتیجہ ایک دن یہ ہوگا کہ تو قطب روزگار ہو جائے گا۔ حضرت
عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جس زمانے میں حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم زہر کی تکمیل میں سیستان کی دینی درسگاہ میں مشغول تھے، تو آپ کی ملاقات نوائے سیستان میں اپنے وقت کے مشہور و معروف صاحب کرامت بزرگ حضرت شیخ عہد الدین کرمانی سے ہوئی تھی، جو حضرت خواجہ بزرگ اجمیری کے مرید و خلیفہ تھے، اور حدود سیستان و کرمان کے بیشتر لوگ ان کے عقیدت مند تھے۔ جب حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں پہنچے تو وہ کھڑے ہو گئے اور حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگا کر فرمایا، رہے شہادت کہ تم ہمارے پاس آ گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، آپ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ جانشین تھے۔ آپ نے فرمایا، من با یقین من دانم و برائے العین مشاہدہ کردہ کہ شیخ من از وصلان درگاہ بے نیازی بود، از مشربے کے شیخ با یزید رحمۃ اللہ علیہ و جنید رحمۃ اللہ علیہ دیگر مستان عشق خدائے جامہا نشیدہ انداد ہم نشیدہ بود۔ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ میرے شیخ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ درگاہ بے نیازی کے واصلوں میں سے ایک تھے، اور انہوں نے بھی اس قسم کی پیالہ پیا ہوا تھا جیسا کہ حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر عاشقان خدا نے پیا ہوا تھا۔ اولیاء کی ان ارشادات سے صریحاً ظاہر ہے کہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مقام بڑا بلند اور آپ کی شان بڑی عالی تھی۔ آئیے اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا جائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، جو اپنے زمانہ میں بڑے معزز اور صاحب حشمت تصور کیا جاتا تھا۔ آپ کے اجداد میں سے شیخ شہاب الدین احمد المعروف فرخ شاہ کا نام بہت قابل ذکر ہے اور اپنے عہد میں کابل کے فرما روا تھے۔ ان کے عہد حکومت میں سلطنت کابل کو بہت عروج حاصل ہوا، مگر بعد ازاں شاہان آل سبکتگین کے ہاتھوں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ حضرت بابا فرید کے دادا کا خاندانی تعلق فرخ شاہ کی اولاد ہی سے تھا، ان کا اسم گرامی شیخ قاضی شعیب تھا۔ حضرت قاضی شعیب بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی شعیب اپنے خاندان کے ساتھ کابل میں بڑے امن اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، مگر 6 صدی ہجری کے وسط میں وہاں غز قبائل کے چھاپے شروع ہو گئے اور کابل میں رہنا نہایت مشکل ہو گیا۔ اس بے سکونی کے پیش نظر حضرت بابا فرید کے دادا حضرت قاضی شعیب 552 ہجری بمطابق 1157 میں کابل سے ہجرت کر کے لاہور میں قیام پذیر ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کیا۔ ان کے ساتھ ان کے 3 لڑکے اور خاندان کے دیگر افراد بھی تھے۔ لاہور میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد قاضی شعیب قصور تشریف لے گئے۔ شہر قصور کے قاضی نے آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور سلطان وقت سے آپ کے حسب و نسب اور اہلیت و صلاحیت بارے میں کلمات خیر سے ذکر کیا۔ اس وقت لاہور کے علاقے پر غزنوی حکمران برسر اقتدار تھے، چنانچہ لاہور کی جانب سے قاضی شعیب کو کتوال کے علاقے کا قاضی مقرر کیا گیا۔ کتوال کا قصبہ دراز ستلج کے کنارے مہاراں اور اجودھن، اس کو موجودہ پاک پتن کہا جاتا ہے، کے درمیان واقع تھا۔ آج کل ایک چھوٹا سا گاؤں بنام چاولی میں شیخ آباد ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت قاضی علاقہ فرع سر انجام دیے۔ آپ کے 3 صاحبزادوں میں سے قاضی جمال الدین سلیمان اور درمیانے شیخ عبداللہ اور چھوٹے شیخ سعد حاجی تھے۔ حضرت قاضی جمال الدین سلیمان اپنے والد محترم قاضی شعیب کی طرح بڑے عالم اور فاضل تھے۔ اپنے والد محترم کے وصال کے بعد جمال الدین سلیمان قاضی کے عہدہ پر فیض ہوئے۔ آپ عدل و انصاف، زہد و تقوی
اور جوت و سخا میں اپنے والد گرامی ہی کا نمونہ تھے اور اپنے ذاتی اوصاف اور کمالات کی بنیاد پر خوب شہرت پائی۔ اسی دور میں ایک اور معزز خاندان بھی نواح کابل سے ہجرت کر کے قصبہ لال ایسن کروڑ ضلع لیا پنجاب میں آ کر مقیم ہوا۔ اس کے سربراہ مولانا وجیہ الدین خجندی تھے۔ وہ ایک بہت بڑے عالم، عابد اور زاہد و بزرگ تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تعالی بن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی ایک صاحبزادی کرسم خاتون تھی۔ خواجہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا وجیہ الدین خجندی سے اپنے فرزند حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کرسم خاتون کے رشتہ کی درخواست کی۔ مولانا خجندی فوراً رضامند ہو گئے اور اس طرح خواجہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی قاسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کا عقد نکاح عمل میں آیا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی کرسم خاتون وہ پاک باز عورت تھی جنہیں شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت بی بی کرسم خاتون بڑی زاہدہ اور عابدہ تھی۔ کثرت عبادت کی بنا پر آپ کی اکثر دعائیں بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جاتی تھیں، اس لیے آپ مستجاب الدعوات تھیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑی مستجاب الدعوات تھیں۔ اس زمن میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک رات حضرت بی بی کرسم خاتون رضی اللہ تعالی نماز تہجد میں عبادت میں مشغول تھیں۔ ایک چور گھر میں گھس آیا۔ بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ فی الفور نور بصیرت سے محروم ہو گیا، یعنی اندھا ہو گیا۔ اب اس نے کریا زاری شروع کر دی اور کہنے لگا، جس نیک بخت کی دہشت اور بد دعا سے میری بہنائی سلب ہوئی ہے، میں اسی سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بہنائی پھر واپس آ جائے تو میں عمر بھر چوری نہیں کروں گا۔ بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی فریاد اور کریا زاری پر رحم آ گیا۔ دیکھیں، ایک چور پہ جو گھر میں لوٹنے کے لیے آیا ہے، اس پہ رحم آ گیا۔ اس کی کریا زاری پر ترس آ گیا اور بارگاہ الہی میں اس کی بہنائی کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اے اللہ رب العزت، ان کی بہنائی واپس لوٹا دے۔ میرے گھر میں چوری کرنے آیا تھا، میرے گھر کو لوٹنے آیا تھا، تو معاف فرما، میری التجا کو قبول فرما، اس کی بہنائی کو واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ چور کی بصارت اودھائی، چور چاروں طرف دیکھنے لگا، رونے لگا۔ اللہ اکبر، چور رونے لگا، پاؤں میں گر پڑا، معافی کا طلبگار ہوا۔ اس وقت بی بی کرسم خاتون نے معاف کر دیا اور وہ چلا گیا۔ صبح کو اپنے اہل و عیال کے ہمراہ بی بی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اہل عیال سمیت مشرف با اسلام ہو گیا۔ وہ ایک کافر تھا، ہندو چوری کرنے والا ایک کافر تھا۔ یہ سب دیکھ کر، کرامات دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ بی بی صاحبہ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قبول اسلام کے بعد کثرت مجاہدات، ریاضات کی بدولت درجہ ولایت حاصل کر لیا۔ اسی خاندان خواجہ شعیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بڑی فضیلائی حاصل ہوئی۔ اسی وجہ سے قصبہ قطوال میں انہیں بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ بعد اہل تحقیق کا بھی قول ہے کہ اسی قصبہ میں خاندان بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار ہیں۔ حضرت قاضی کی اولاد مجاد۔ حضرت قاضی جمال الدین سلیمان علیہ السلام کے رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام عز الدین محمود تھا، دوسرے کا نام فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تھا اور تیسرے کا نام نجیم الدین متوکل تھا۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکی بھی عطا فرمائی جس کا نام جمیلہ خاتون تھا، جو مخدوم علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ تھی۔ حکایت ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جب حضرت نجیم الدین متوکل تعلیم و تحصیل کے لیے درس میں گئے تو مدرس نے پوچھا کہ نجیب الدین متوکل تم ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں تو نجیب الدین متوکل کھانے والا ہوں، متوکل ہونا کسی کے بس میں ہے۔ پھر مدرس نے پوچھا شیخ الاسلام فرید الدین کے بھائی تم ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جواب میں کہا کہ میں تو برادر سوری ہوں، برادر مہنوی جانے